السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں دیکھے گئے خواب سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور خوابوں کے بڑے مفسرین امام صادق علیہ السلام اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے یہ راز کھولیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا قرآنی اصول بھی بتاؤں گا جو خواب کی سچائی پہچاننے میں مدد دیتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا حصہ، قرآن میں خوابوں کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ خوابوں کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کئی سال بعد حقیقت میں بدل گیا۔ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ خواب بعض اوقات اللہ کی طرف سے ایک سچا پیغام ہوتے ہیں، خاص طور پر جب وہ کسی خاص وقت میں آئیں۔ دوسرا حصہ، حدیث میں آخری پہر کے خواب۔ رسول اللہ نے فرمایا، اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچے خواب سحر کے وقت ہوتے ہیں۔ سحر کا وقت وہ ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے بندوں کی دعائیں اور اذکار سن رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ، ابن سیرین کی رائے جانتے ہیں۔ جناب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کی تعبیر کے امام مانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں آنے والے خواب میں شیطان کی مداخلت کم ہوتی ہے، اس لیے اس کی تعبیر زیادہ صاف، شفاف اور واضح ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک سچے خواب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور یاد رہتا ہے، جبکہ جھوٹا خواب اکثر پریشان کرتا ہے اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی رائے جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رات کے پچھلے حصے کے خواب نور حق کے قریب ہوتے ہیں اور ان میں روحانی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے خواب میں اکثر انسان کو اپنی زندگی کی سمت بدلنے یا کسی فیصلے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آخری پہر ہی کیوں خاص ہے؟ سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ رات کے آخری پہر میں نیند کا REM سٹیج زیادہ ہوتا ہے، جو خواب دیکھنے کا اصل وقت ہے۔ جب جسم اور دماغ مکمل سکون میں ہوتے ہیں تو خواب صاف اور یاد رہنے والے ہوتے ہیں۔ روحانیت کی نظر سے یہ وقت قبولیت دعا اور الہی قرب کا لمحہ ہے، اسی لیے خواب بھی زیادہ صاف اور بامقصد ہوتے ہیں۔ خواب کی سچائی پہچاننے کا قرآنی اصول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور اس آیت کا مجھے ترجمہ بتانا ہے کہ کیا آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے اور کیا آپ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ نے مجھے کمنٹ کر دینا ہے۔ اب اس آیت کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیند میں روح اللہ کے پاس جاتی ہے، اور جو پیغام وہاں سے آتا ہے وہ کبھی کبھی سچا اور ہدایت دینے والا ہے، اور یہی وہ قرآنی اصول ہے جو میں آخر میں بتانے والا تھا۔ آپ نے اس کا ترجمہ ضرور بتانا ہے۔ اب ناظرین کے لیے ایک سوال ہے، تو کیا آپ نے کبھی سحر کے وقت ایسا خواب دیکھا ہے جو بعد میں سچ ثابت ہوا ہو؟ کمنٹ میں اپنا خواب بھی ضرور بتائیں، اور جو خواب آپ کا سچ ثابت ہوا وہ بھی ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی تو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ایک سچا خواب بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ آپ کے خوابوں کو خیر اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔